جو بندہ گریہ کرتا ہے سید الشہداء کے مصائب پر، یا آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، رونے کی کوشش کرتا ہے، شکل بناتا ہے رونے کی، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یہ بات طے ہے۔ اس گریہ میں دو مختلف قسم کے نظریات ہیں، ایک نظریہ ایک طرف پر ہے اور دوسرا نظریہ اس طرف کے دوسرے کنارے پر ہے، یعنی ان کا آپس میں بالکل تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایک نظریہ تو یہ، اور دونوں رائے غلط ہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کر عرض کروں گا۔ پہلی رائے تو یہ ہے اس گریہ کے بارے میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا مبالغہ کرتے ہیں یہ لوگ، ان احادیث کو پڑھ کر اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر لیا جائے، ایک مچھر کا پر جتنا بھی اگر آنسو آ جائے اور وہ بھگو جائے، یا گریہ نہ آ رہا ہو اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے شکل بنا لے، واجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہے۔ یہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں یہ لوگ، وہ صاحب نظریہ کہتا ہے یہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ان لوگوں نے اپنی عقیدت اور اپنے اس جو نظریہ ان کا ہے یعنی ہمارا، اس میں انہوں نے تجاوز کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایک نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ گریہ کو اس طرح کا موجب جنت بنا لینا، یہ بہرحال اس میں مبالغہ آرائی ہے، اس میں ریئلٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہی انہوں نے اپنے نوجوانوں کو جذبات دلانے کے لیے کہا۔ دوسرا نظریہ جو اس کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے، بالکل وہ دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے صاحب نظریہ کہ ہر قسم کا گریہ جو ہے، جو بھی گریہ کر لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جیسا تیسا بھی ہے گریہ کرنے والا، اگر اس نے امام حسین پر گریہ کر ہی لیا ہے بس وہ گریہ جو ہے اس کو جنت میں لے کر جائے گا، موجب جنت ہے۔ اب یہ دو نظریے ہیں آپ کے سامنے، یہ موجود ہیں اور ان میں بحثیں ہوتی ہیں علماء اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کے مابین۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ گپ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو فقط جذبات میں ابھارنے کے لیے یہ مبالغہ آرائی کی ہوا ہے، کوئی اس میں حقیقت اور ریئلٹی نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، تیسا بھی ہو، اگر وہ گریہ سید الشہداء پر کر لیتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جیسے بھی اس کے یہ اعمال۔ آیا یہ دونوں نظریے ٹھیک ہیں؟ یقیناً دونوں نظریے ٹھیک نہیں ہیں۔ خیر الامور اوسطها، ان امور میں درمیانہ راستہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ دونوں نظریے ٹھیک نہیں۔ جواب یہ ہے، دیکھیں گریہ کرنا سید الشہداء پر اس کا کوئی معیار ہے یا معیار نہیں ہے، کوئی حکمت بھی ہے یا حکمت نہیں ہے۔ یقیناً ہر عمل کی حکمت ہے، فلسفہ ہے، میں نے گزشتہ خطبوں میں بھی عرض کیا، آج بھی مختصراً ہندو جو نظریات ہیں ان کو رد کر کے عرض کروں گا۔ نظریہ جو ہے وہ کہتا ہے مبالغہ آرائی ہے، اس نے اس فلسفہ گریہ کی طرف توجہ نہیں کی ہے، اس نے ہمارے اس گریہ جو کہ تقوی کی علامت ہے، یہ تقوی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہتے ہیں جیسا بھی گریہ ہو، ہر گریہ انسان کو جنت میں لے جائے گا، یہ بھی صحیح نہیں۔ آئیے ان دونوں نظریے کا بطلان، ان دونوں نظریوں کو کنڈم کیسے کریں گے، کیسے کہیں گے کہ یہ غلط نظریے ہیں؟ اس نظریے، ان دو نظریوں کو باطل کرنے کے لیے میں ایک ابتدائی طور پہ چند چیزیں عرض کروں گا، وہ یہ ہے، دیکھیے یہ جو ہم عمل گریہ کرتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ کوئی مصیبت پڑنے والا آتا ہے ہم روتے ہیں، اس رونے کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں اس کا منشا کیا ہے؟ یہ کہاں سے پھوٹا ہے ہمارا یہ گریہ کرنا؟ کیا وجہ ہے؟ کئی ایسی مصیبت زیادہ چیزیں ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس طرح کا گریہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جیسے کربلا کا واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو کوئی ہمارے سامنے کو بیان کرتا ہے، سنتے ہیں فوراً گریہ آ جاتا ہے، پڑھتے ہیں فوراً گریہ آ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ منشا اس گریہ کا، یعنی اس گریہ کا منبع جہاں سے یہ پھوٹا ہے جذبہ ہمارا گریہ کرنے کا، وہ ایک جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اعتقاد کے ساتھ گریہ کرتے ہیں کہ جس شخص پر اتنی بڑی مصیبت ڈھائی گئی اور اس کے اہل و عیال پر یہ مصیبت ڈھائی گئی، وہ شخص تنہا حسین ابن علی کا عنوان نہیں رکھتا تھا، وہ شخص کوئی ایک عام انسان نہ تھا، وہ حجت اللہ فی ارضہ، وہ اللہ رب العزت کی اس وقت جو کیا تھا، وہ حجت تھا، حجت خدا تھا، وہ خلیفۃ اللہ، اور اللہ کا کیا تھا؟ نمائندہ تھا اس سرزمین پر۔ اس انسان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس
عقیدہ کے تحت، اس اعتقاد کے تحت کہ جس کو کربلا میں جس پر مصائب ڈھائے گئے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، اس کا نکلنا، اس کا خروج کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا، اہل و عیال کے ساتھ آنا، یہ اپنی منمانی نہ تھی، یہ ان کے انا کا مسئلہ نہ تھا، حکم اللہ و حکم رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کے لیے یہ کر رہے تھے، اور امت نے ان کے ساتھ یہ کیا، ظالموں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ جب ہم اس منبع کے ساتھ، اس پس منظر کے تحت، اس بیک گراؤنڈ کے تحت گریہ کریں گے تو پھر آئیے، پھر یہ گریہ ہمارے اندر اس ارادے کو قوت اور تقویت پیدا کرے گا، جو ارادہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سید الشہداء نے ظالم و جابر اور مستبد قوت اور طاقت کے سامنے قیام کیا ہے، حکمران کے سامنے قیام کیا ہے، آپ میں بھی یہ تحرک پیدا ہونا چاہیے، آپ میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔